ایک فرق نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی رائے میں. تو فرق تو میڈیا پہ نظر آ رہا ہے، لیکن بہائنڈ دی سین پیپلز پارٹی کا موقف وہی ہے جو مسلم لیگ نون کا ہے، بلکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ 2 قدم آگے گئی ہے. 1 مارچ کو، یعنی کہ سینٹ کے الیکشن سے 2 دن پہلے 1 مارچ کو پیپلز پارٹی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس نے کنسرنڈ کوارٹرز کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو یہ کہا تھا کہ یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے اس میں مداخلت ہو رہی ہے، اور اس کے باوجود یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ جیت گئے. اب آج چیئرمین سینٹ کے الیکشن سے 1 دن پہلے مسلم لیگ نون نے پریس کانفرنس کر دی اور پیپلز پارٹی نے ان کو پیغام بھیجا تھا کہ آپ کو یہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انہوں نے پریس کانفرنس کر دی ہے. اب اس پریس کانفرنس میں جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ کے جو مسلم لیگ نون کے 18 کے 18 جو سینیٹرز ہیں وہ انٹیکٹ ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی انٹیکٹ ہیں. اب اگر ان کے سینیٹرز انٹیکٹ ہیں تو پھر پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دونوں طرف سے، یعنی کہ حکومت کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی کچھ بہت سی ڈسیپشن کے طور پہ باتیں کی جا رہی ہیں. بظاہر جو اپوزیشن ہے اس کا نمبر زیادہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملہ 50-50 ہے، کیونکہ اپوزیشن جو ہے اس کو الیکشن جیتنے کے لیے 1 ووٹ چاہیے، حکومت کو 3 ووٹ چاہیے، تو فرق بہت تھوڑا ہے. تو اس صورتحال میں جو مرزا آفریدی صاحب جو ہیں، جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے امیدوار ہیں حکومت کے، ان کی جو سلیکشن ہے اس پر کچھ سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کاغذات کے مطابق الیکشن کمیشن میں جو کاغذات ہیں اور سینٹ سیکریٹریٹ میں جو کاغذات ہیں اس کے مطابق ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، لیکن آج ان کو امیدوار بنایا گیا ہے تحریک انصاف کا. تو اس پر ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کل شور مچائے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ 50-50 ہے. لیکن یہ 51-47 نہیں ہے بلکہ 50-50 ہے. اچھا، بہرحال یہ 50-50 تو ہے، لیکن اس میں جو زیادہ سٹیک ہے وہ تو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا معاملہ جو ہے وہ اگر وہ ہار جاتے ہیں سیٹ تو ان کے لیے تو یہ بالکل تباہ کن ہوگا. یہ بات آپ کی اس لیے سمجھ آتی ہے کہ جو چیئرمین سینٹ کا جو عہدہ ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ جب صدر پاکستان کسی غیر ملکی دورے پہ پاکستان سے باہر جاتا ہے تو اس کی جگہ پہ جو قائم مقام صدر ہوتا ہے وہ عام طور پہ چیئرمین سینٹ بنتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ صادق سنجرانی صاحب جب سے چیئرمین سینٹ بنے ہیں تو جب بھی عارف علوی صاحب پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو صادق سنجرانی صاحب قائم مقام صدر بنتے ہیں. اور پھر ہمارے بہت سے جو دوست ہیں سینیٹر حضرات، جن میں کہ حکومت کے سینیٹرز بھی ہیں، اپوزیشن کے سینیٹرز بھی ہیں، پھر ان کی پریزیڈنٹ ہاؤس میں دعوتیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں. تو یقیناً اگر یوسف رضا گیلانی صاحب بن جائیں تو وہ دعوتیں وغیرہ تو نہیں کریں گے بطور قائم مقام صدر، لیکن جو صدر کا جو چیئرمین سینٹ کا عہدہ ہے اس کی یہ بہت زیادہ اہمیت ہے. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں ان کو جب ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا کن حالات میں کیا گیا تھا، تو اب اگر وہ چیئرمین سینٹ منتخب ہو جاتے ہیں تو اس کو بہت سی طاقتوں کی ایک بہت بڑی ناکامی سمجھا جائے گا یا ان کی ہیومیلیشن سمجھا جائے گا. تو اس لیے پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ نہ بنے چیئرمین سینٹ. لیکن اس کی میں کیوں کہہ رہا ہوں 50-50، اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے اس کو بہت ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہے، اور آنے والے دنوں میں ابھی یہ نہیں پتا کہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعظم کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے، پنجاب میں بھی تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے. تو جو حکومت کے جو ایم این ایز ہیں اور جو پنجاب اسمبلی کے ایم پی ایز ہیں ان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو ان کو آپ ایک دفعہ تو پریشرائز کر سکتے ہیں، 2 دفعہ پریشرائز کر سکتے ہیں، کتنی دفعہ آپ ان کو پریشرائز کریں گے؟ تو اس لیے پہلے بھی یہ جو 3 مارچ کو جو سینٹ کا الیکشن تھا اس میں بھی بہت سے لوگوں نے بہت سے لوگوں کی بات نہیں سنی، اور اسی لیے اب لگتا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس دفعہ بھی کچھ لوگ بات نہ سنیں. تو اس لیے بظاہر اپوزیشن کی اکثریت ہے. جی اچھا حامد صاحب، آپ نے مرزا آفریدی کا ذکر کیا ہے، یہ غفور حیدری صاحب کے نسبتاً غیر معروف سیاستدان ہیں. جو ایک غیر رسمی آفر آئی تھی JUIFA کو حکومت کی جانب سے ڈیپٹی چیئرمین شپ کے لیے
کیا وہ صرف اسی حد تک تھی یا بیک ڈور پہ کچھ معاملات چل رہے ہیں اور مرزا آفریدی صاحب کا نامینیٹ ہو جانا اس آفر کو کسی حد تک آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ تقویت دے رہا ہے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا آفریدی صاحب کوئی غیر معروف نہیں ہے. ہو سکتا ہے لاہور اور کراچی کے لوگوں کے لیے وہ غیر معروف ہوں، لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مرزا آفریدی صاحب کا جو گھر ہے وہ لاہور میں ہے. ایکچولی وہ جوہر ٹاؤن لاہور کے رہنے والے ہیں، لیکن کیونکہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ آئے تھے خیبر ایجنسی سے وہ آئے تھے لاہور، تو اس لیے وہ الیکشن خیبر ایجنسی سے لڑے ہیں. یہ پچھلی دفعہ بھی ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے امیدوار تھے. پہلے جب سنجرانی صاحب آئے تھے تو اس وقت بھی یہ امیدوار بنے تھے. بہرحال مرزا، یہ جو آپ بیک ڈور چینل کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں صورتحال یہ ہے کہ آفر کی گئی ہے حکومت کی طرف سے، بیک ڈور چینل سے JUI کو یہ آفر کی گئی ہے کہ ہم اگر غفور حیدری صاحب کو ووٹ دے دیتے ہیں تو آپ سنجرانی صاحب کو ووٹ دے دیں. تو لیکن ابھی تک میری اطلاع کے مطابق اس کو قبول نہیں کیا گیا، کیونکہ JUI کا یہ موقف ہے کہ ہم PDM کی اتحادی جماعتوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے. بہرحال حکومت کی طرف سے ایک یہ ایفرٹ کی گئی ہے. JUI کے ایک سینیٹر صاحب جو ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں، ہم غفور حیدری صاحب کو جتوا دیتے ہیں، آپ سنجرانی صاحب کو جتا دیں. لیکن یہ معاملہ بن نہیں سکا. جی نظامی صاحب. اور جی میر صاحب، یہ خان صاحب جو ہیں جب سے یہ سینٹ کا معاملہ چلا ہے، بہت زیادہ اخلاقیات اور سچ اور کرپشن پہ بات شروع کر دی انہوں نے کہ اب وہ پوری قوم کو ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ قوم جو ہے وہ کس طرح ترقی کر سکتی ہے کہ اگر وہ وہاں کرپشن ہو اور راٹ ہو جائے. بلکہ اب انہوں نے ایک شوشہ یہ بھی چھوڑا ہے کہ یہ الیکشن کا ہی فائدہ نہیں ہے، امریکی صدارتی طرز پہ الیکشن ہونے چاہیے. تو یہ ایک ڈپریشن ہے یا یہ خواہشات ہیں جو ان کی آتی رہتی ہیں کہ جس کے ذریعے وہ سینٹ میں بھی کنٹرول چاہتے ہیں، نیشنل اسمبلی پہ بھی، اور سب اداروں پہ 18th امینڈمنٹ کو اس کی بھی تنسیخ تو نہیں لیکن ترمیم وغیرہ جو ہے وہ بھی آن کارڈز ہے، اور بھی معاملات ہیں بہت. دیکھیں، وہ آپ کو ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، آپ ان کو بہت پرانا جانتے ہیں. وہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں. جب وہ سیاست میں نہیں آئے تھے اس وقت بھی وہ بہت زیادہ ایک ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ میں بہت ہائی مورل گراؤنڈ پہ ہوں. تو جب کوئی بندہ بہت زیادہ اپنے آپ کو کوشش کرتا ہے یہ ثابت کرنے کی کہ میں بہت ایک اعلیٰ اخلاقی معیار پہ فائز ہوں اور میں اخلاقیات کے منارے پاکستان پہ بیٹھا ہوں، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، یہ جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہے، تو اس میں اخلاقی طور پہ نہ تو اپوزیشن جو ہے اس کی پاس کوئی مضبوط گراؤنڈ ہے اور نہ ہی حکومت کے پاس مضبوط گراؤنڈ ہے. اس لیے وجہ یہ ہے کہ 3 مارچ کا جو الیکشن تھا اس میں اپوزیشن مائنورٹی میں تھی، لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب جیت گئے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے انفیئر مینز استعمال کیے ہیں. اور اب 12 مارچ کو جو الیکشن ہونا ہے اس میں اپوزیشن میجورٹی میں ہے، حکومت مائنورٹی میں ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے ہم جیت جائیں گے. اور آج جو پریس کانفرنس کیا شاہد حقان عباسی صاحب نے اور حافظ عبد الکریم صاحب نے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف حکومت اور اپوزیشن جو ہے نا اس کی مورل گراؤنڈز کمزور نہیں ہوئی ہیں، بلکہ پوری جو ریاست پاکستان ہے وہ اس کے پاس کوئی، میرا خیال ہے کہ ایک بہت شدید اخلاقی بحران، اخلاقی انحطاط کا شکار ہو گئے ہیں، جس میں آئین اور قانون کی پرواہ کوئی بھی نہیں کر رہا. اور الٹیمیٹلی اگر کل عمران خان کا امیدوار جیت جاتا ہے یا آصف زرداری کا امیدوار جیت جاتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جیتے گا. جو بھی جیتے گا وہ ایک فرد یا ایک پارٹی جیت جائے گی، لیکن مجموعی طور پہ جو آئین پاکستان ہے اور پاکستان کے عوام ہیں یہ ہار جائیں گے. یہ بالکل وہی صورتحال ہے جس طرح جب ایوب خان نے محترمہ فاطمہ جناح کو پریزیڈنشل الیکشن میں شکست دی تھی تو یہ کہا گیا تھا ایوب خان جیت گیا، پاکستان ہار گیا. میر صاحب یہ تو بات آپ کی درست ہے. اب آپ نے اخلاقیات کی بات کی، اب یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ یوسف حفیظ شیخ جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں، ان کا یہ الیکشن ہارنے کے بعد کوئی اخلاقی جواز نہیں رہتا کہ وہ وزیر خزانہ رہیں. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس پر میری حکومت کے کچھ وزراء سے بات ہوئی ہے اور اس پہ آئین پاکستان بڑا کلیئر ہے. ویسے تو اگر اخلاقیات کی بات ہم کر رہے ہیں تو اخلاقی طور پہ تو حفیظ شیخ صاحب کو وزارت خزانہ سے استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، لیکن میری اطلاع کے مطابق ان کو وزیر اعظم نے روکا ہے کہ ابھی آپ کام کریں. اور ایک تجویز زیر غور ہے کہ
جب یہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن نکل جائے گا تو اس کے بعد خیبر پختونخوا سے جو تحریک انصاف کے کسی ایک سینیٹر سے استعفیٰ دلوایا جائے گا اور اس کی جگہ پہ حفیظ شیخ صاحب کو وہاں سے الیکٹ کروایا جائے گا. تو اس لیے ابھی تک حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ نہیں دے رہے کیونکہ ان کو وزیر اعظم نے روکا کہ ابھی آپ رک جائیں. ویسے بھی آئینی طور پہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ ابھی تقریباً 5-6 مہینے تک کام کر سکتے ہیں, لیکن 5-6 مہینے کے بعد مشکل ہو جائے گا. لیکن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اخلاقی لحاظ سے انہیں سینٹ کا الیکشن ہارنے کے فوراً بعد استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. اچھا میر صاحب, یہ جو سارا یہ پی ڈی ایم بننے کے بعد جو کچھ ہوا ہے اور اب تک اور حالات جس نہج پہ پہنچے ہیں اور جو گورننس ہے موجودہ حکومت کی, ان فیکٹرز کو دیکھیں, سامنے میں رکھیں تو تمام تر اسپوکس مین کی الغار کے باوجود اپوزیشن کے خلاف اور این آر او نہیں دیں گے, یہ نہیں وہ دیں گے, یہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ کچھ کمزوری کی طرف مائل نہیں ہے. پیپلز جو پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 1.5 سال سے مسلسل کمزور ہوتی جا رہی ہے. میں آپ کو جلدی بتاتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے تو انہوں نے ہمیں بلایا, ہم سب کو کہا کہ ذرا مجھے 3 مہینے دے دیں, 3 مہینے کے بعد میں آپ کو ڈیلیور کروں گا. 3 مہینے گزرے تو انہوں نے دوبارہ بلایا, انہوں نے کہا 6 مہینے دے دیں, 6 مہینے میں پاکستان کو ٹھیک کر دوں گا. اور ریاستی اداروں نے بھی میڈیا کو کہا کہ 6 مہینے تو دینا آپ اس حکومت کو, آپ نے ابھی سے سوال اٹھانے شروع کر دیے ہیں. پھر معاملہ 9 مہینے پہ آیا. پھر جب مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے بلایا اور کہا 1 سال دے دیں مجھے, بس 1 سال کے بعد جو ہے آپ مجھ سے ہر قسم کا سوال کریں. اب وہ یہ باتیں نہیں کرتے اور اس کے بعد پھر انہوں نے دوسرے ہتھ کنڈے استعمال کرنے شروع کر دیے. لیکن اس میں میں یہ کہوں گا عارف نظامی صاحب کہ ٹھیک ہے, پاکستان کی جو اس وقت حکومت ہے, مرکز میں بھی عمران خان صاحب کی حکومت ہے, پنجاب میں بھی ہے, خیبر پختونخوا میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی ان کی مخلوط حکومت ہے, وہ یقیناً ناکام ہوئی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہو رہی ہے. لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ یہ حکومت سروائیو کر رہی ہے؟ یہ حکومت سروائیو اس لیے کر رہی ہے کہ یہ جو ہماری اپوزیشن ہے جس نے بظاہر پی ڈی ایم کے نام سے ایک اتحاد تو بنایا ہوا ہے, یہ جو پی ڈی ایم نامی اتحاد ہے اس کو بنے ہوئے بھی کافی مہینے گزر چکے ہیں, لیکن یہ چند بڑے جلسوں کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے. اور جب بھی ان سے عام لوگوں نے کوئی امید وابستہ کی کہ اب شاید یہ کوئی تحریک چلائیں گے, ان سے تحریک نہیں چلتی. یہ جو ابھی آخری اجلاس ہوا تھا اسلام آباد میں, پی ڈی ایم کا جو سربراہی اجلاس تھا, اس کی تو خبریں باہر نہیں آئیں. وہاں پر تو 2 جو پارٹیاں ہیں ان کے لیڈروں کے درمیان جو ہے وہ کافی سخت الفاظ کا تبادلہ ہوا اور اسی مسئلے پہ ہوا کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کو اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, یعنی کہ کیا یہ جو پاور پالیٹکس میں ہم پڑ گئے ہیں, یہ پاور پالیٹکس جو ہے وہ پی ڈی ایم کے مقاصد تھے یا کچھ اور تھے؟ تو اس پر ایک بڑی پارٹی کے جو لیڈر ہیں وہ غصے میں آ گئے, انہوں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی, تو ایک چھوٹی پارٹی کے جو سربراہ ہیں وہ ان کو پڑ گئے اور ان کی آپس میں بڑی پھر سخت الفاظ کا تبادلہ ہوا. تو یہ عمران خان صاحب اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود جو سروائیو کر رہے ہیں, اس کی بڑی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ ریاستی ادارے ان کی پشت پہ کھڑے ہیں, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ بھی کمزور ہے اور گاہے کوئی نہ کوئی جو بڑی اپوزیشن پارٹی ہے وہ پی ڈی ایم میں شامل باقی پارٹیوں کو چھوڑ کے, ان سے چھپ کے وہ بھی ریاستی اداروں کے ساتھ کوئی نہ کوئی مکمکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے عمران خان صاحب کو صرف بلیم نہیں کرنا چاہیے, اپوزیشن کو بھی بلیم کرنا چاہیے, کیونکہ اپوزیشن نے عوام کے مسائل جو ہیں ان پر اپنی تحریک شروع نہیں کی, انہوں نے اپنے مسائل پہ یہ تحریک شروع کی ہے. جی ٹھیک.